کشمیر آزاد ہوگا۔ میرے بھائی، عمران خان پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمت ہے اور سلطان ٹیپو بننا چاہتے ہو تو کشمیر کے آزادی کے لیے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ پوری قوم جہاد کے لیے تیار ہے، مگر اسلام آباد کے قبرستان میں حکمران سو رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ محمد شاہ رنگیلا بننے کی بجائے حقیقی سلطان ٹیپو بننے کی ضرورت ہے، جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے شیر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ عزت کے ساتھ ہو، گیلانی کی آواز پر لبیک کہو، آسیہ اندرانی کی آواز پر لبیک کہو، شبیر شاہ کی آواز سنو، ملک یاسین کی آواز سنو۔ لیکن اگر آپ نہیں سنتے ہیں اور اسلام آباد کے اس سنگی مرمر کے قبرستان میں زندہ بے ضمیر لوگ موجود ہیں، پھر میرے دوستو، آپ نوجوانوں سے اپیل ہے، آپ بھائیوں سے اپیل ہے، پھر ہم اور آپ نے آگے بڑھنا ہے، پھر ہم اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو آج میں نے احمد آباد میں یہ جرگہ بلایا ہے، مشاورت کے لیے لوگوں کو بلایا ہے۔ ایک زبردست تلاوت قاری صاحب نے وہاں لوگوں کو سنائی، عمران خان صاحب نے بھی تقریر کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس تقریر کا اثر کیا ہوا، کیا وہاں کرفیو کا خاتمہ ہوا، کیا وہاں کے لوگوں کو آزادی ملی، کیا انڈین حکومت نے اپنے فیصلوں کو واپس لیا؟ خدا کی قسم ہم جانتے ہیں کہ یہ جو برہمن سامراج ہے، یہ نہ تقریروں کو نہ آپ کے الفاظ کو، یہ صرف اور صرف ایک زبان سمجھتا ہے، اور وہ جہاد کی زبان ہے، وہ تکبیر کا نعرہ اللہ اکبر کی زبان ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس لیے میں حکومت پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریر کے بعد آپ واپس آ گئے تو آپ نے فتویٰ دیا کہ جو بھی LOC کی طرف جائے گا وہ پاکستان کا غدار ہوگا، اور اقوام متحدہ میں جانے سے قبل آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ میرے 27 ستمبر کے تقریر کا انتظار کرو، اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا۔ آج میں پوچھتا ہوں کہ تمہاری تقریر کے بعد تو اسلامی ممالک بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایک ترکی نے پاکستان کی بات کی ہے، ایران نے پاکستان کی بات کی ہے، اور ملیشیا نے کشمیر کی بات کی ہے، اور ترکی اور ایران نے پاکستان کے موقف کا ساتھ دیا ہے۔ شرم کی بات ہے، یہ اسلامی دنیا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی، یہ اسلامی ممالک ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیتے رہے، لیکن یہ ہماری نااہل حکومت کی وجہ سے پہلی بار ہمیں خارجہ پالیسی پر، خارجہ محاذ پر یہ شکست ہو رہا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں اس لیے پاکستان کی فوج سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان کی لڑائی، کشمیر کی لڑائی سری نگر کی گلیوں اور کوچوں میں نہ لڑا تو پھر پاکستان کی لڑائی آپ کو اسلام آباد کے گلیوں اور کوچوں میں لڑنا پڑے گا۔ لیکن میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ لوگ نہیں جاگ رہے ہیں، اگر یہ لوگ کوئی اقدام نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک غیرت مند پاکستانی قوم کے حیثیت سے انشاءاللہ تعالی ہم خود فیصلہ کریں گے، ہم خود آگے بڑھیں گے، ہم خود انشاءاللہ تعالی کشمیر کے آزادی کے لیے آخری اقدام کریں گے۔ کشمیر موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جناب سری نگر کی گلیوں اور کوچوں میں نہ لڑا
تو پھر پاکستان کی لڑائی آپ کو اسلام آباد کے گلی اور کوچوں میں لڑنا پڑے گا۔ لیکن میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ نہیں اٹھ رہے ہیں، یہ لوگ نہیں جاگ رہے ہیں، اگر یہ لوگ کوئی اقدام نہیں کرتے ہیں، تو پھر ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک غیرت مند پاکستانی قوم کے حیثیت سے انشاءاللہ تعالی ہم خود فیصلہ کریں گے، ہم خود آگے بڑھیں گے، ہم خود انشاءاللہ تعالی کشمیر کے آزادی کے لیے آخری اقدام کریں گے۔ کشمیر موت اور زندگی کا مسئلہ ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جناب، روز ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ہماری حکومت کیا کرتی ہے؟ ہماری حکومت کچھ نہیں کرتی۔ کبھی حکومت کہتی ہے میری قوم بہت بے صبر ہے، کبھی وزیر اعظم کہتے ہیں کاش میں 500 لوگوں کو جیل میں ڈالتا تو پاکستان بنتا۔ میں کہنا چاہتا ہوں جناب وزیر اعظم صاحب، آپ کی ان اداؤں کے نتیجے میں پاکستان روز بروز کمزور ہو رہا ہے، پاکستان کا نوجوان مایوس ہو رہا ہے، پاکستان کی قومی یکجہتی تار تار ہو رہی ہے۔ آپ کو لوگوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن اب تبدیلی کے اندر تبدیلی وقت کا تقاضا ہے۔ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا تھا کہ کہا تھا 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دوں گا، اعلان کیا تھا 50 لاکھ بے گھر لوگوں کو گھر دوں گا، اعلان کیا تھا کہ ہم قیمتوں میں کمی لائیں گے۔ آپ قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایک نوجوان پروگرام شروع کیا، ہمیں انتظار تھا کہ چلے اس کے نتیجے اگر پاکستان کے نوجوانوں کو کوئی فائدہ ملتا ہے بڑی اچھی بات ہوگی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ بھی 100% ایک سودی کاروبار ہے، اور پاکستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں، پاکستان کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں سود کی ہتھکڑیاں ڈالنا، یہ تو ورلڈ بینک کا پروگرام ہے، یہ تو IMF کا پروگرام ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، آپ مجھے بتائیں کہ اس حکومت کا کون سا کام ٹھیک ہے؟ وزیر اعظم صاحب پہلے تو جذبے میں آئے اور قوم سے اپیل کی کہ ہم ہر جمعے آدھا گھنٹہ احتجاج کریں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب اپنے بازو پر کالی پٹی باندھتا ہے تو اس کالی پٹی باندھنے سے ہندو بنیا بھاگے گا، مودی بنیا بھاگے گا، کشمیر آزاد ہوگا؟ میرے بھائی، عمران خان پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدھا گھنٹہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمت ہے اور سلطان ٹیپو بننا چاہتے ہو تو کشمیر کے آزادی کے لیے آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ پوری قوم جہاد کے لیے تیار ہے، مگر اسلام آباد کے قبرستان میں حکمران سو رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ محمد شاہ رنگیلا بننے کی بجائے حقیقی سلطان ٹیپو بننے کی ضرورت ہے، جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے شیر کے 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ عزت کے ساتھ ہو، گیلانی کی آواز پر لبیک کہو، آسیہ اندرانی کی آواز پر لبیک کہو، شبیر شاہ کی آواز سنو، ملک یاسین کی آواز سنو۔ لیکن اگر آپ نہیں سنتے ہیں اور اسلام آباد کے اس سنگی مرمر کے قبرستان میں زندہ بے ضمیر لوگ موجود ہیں، پھر میرے دوستو، آپ نوجوانوں سے اپیل ہے، آپ بھائیوں سے اپیل ہے، پھر ہم اور آپ نے آگے بڑھنا ہے، پھر ہم اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو آج میں نے ابد آباد میں یہ جرگہ بلایا ہے، مشاورت کے لیے لوگوں کو بلایا ہے۔ پھر دوستو، یہ کلثوم بہن ہے، جموں سے تعلق رکھتی ہے، جن کے سامنے ان کے 2 بھائی شہید کیے گئے،
لیکن وہ اس پر رونے کی بجائے اپنے گھر کے چھت پہ کھڑے ہو گئی اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگاتے رہی. ہمارے جہلم کے دریا میں ان کا خون، سرخ خون ہمارے ان دریاؤں میں، ان کے دوپٹے ہمارے ان دریاؤں میں، وہاں کے لوگوں کی لاشیں پاکستان کی محبت میں. لیکن پاکستان کی حکومت اب تک کچھ نہیں کر سکی. ہم دیکھتے ہیں کہ انڈین آرمی نے ایل او سی پر 450 کلومیٹر لمبا بال لگایا اور مقبوضہ کشمیر کے عوام پرویز مشرف سے یہی مطالبہ کرتے رہے کہ خدا کے لیے جرمن کے لوگوں نے دیواریں برلن گرا دی اور یہاں انڈین حکومت ایک نئی دیوار تعمیر کر رہی ہے. لیکن پرویز مشرف اس سازش میں شامل تھے. انہوں نے وہ بال لگانے دی اور آج بھی وہ بال اسی طرح موجود ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت پاکستان سے، میں مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی فوج سے کہ پہلے مرحلے کے طور پر ایل او سی پر موجود بھارت کا لگایا ہوا اس بال کو اٹھانے کا، تباہ کرنے کا انتظام کر لے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. کشمیریوں سے رشتہ کیا. السلام علیکم.